میرے خیال ہے زندگی میں کیا ہم نہیں، کیا ہمارے بزرگوں نے بھی ایسی کوئی متحد منظم اسکیم نہیں دیکھی کہ کسی نے اس طرح کام کیا ہو جوش و جذبے سے. میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً سارے ہی ملک میں یہ واحد پہلی مرتبہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. دیکھیے جہاں تک عوام کا تعلق ہے، یقینی بات ہے صفائی سے کس کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جتنا بڑھ کے عوام نے اس کمپین میں حصہ لیا وہ ایک قابل تقلید مثال ہے. بڑوں نے، بوڑھوں نے اور خصوصیت سے نوجوانوں نے اس کمپین میں بہت زبردست طریقے سے اور آگے بڑھ کے حصہ لیا ہے. کہ آپ اسی طرح تعاون کرتے رہیں گے تاکہ شہر صفائی کا گہوارہ بن جائے. میں پہلا دن تھا، میں گیا ہوں، اللہ کی مہربانی سے بہت محنت سے کام کرے تھے، اور اگر یہی طریقہ جذبے کا ہوا پوری قوم کے اندر ہو جائے تو ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی انشاءاللہ. میں اپنی زندگی میں ایسا کام کہیں ہوتے نہیں دیکھا، یہ اچھا کام ہو رہا ہے. ہر آدمی اپنی جگہ کام کر رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اپنے گھر کی صفائی کر رہا ہوں. رنگ روگن کیا اور بالکل گندگی ختم کیا. مٹی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، شاور لائے ٹرک میں بھر کے سب پھینکا، ٹرالیاں چلائیں سب، اور نالے صاف کیا، اور جو جگہ جگہ جو لکھا ہوا تھا اس کو سب کو مٹایا. یہ مہاجر قومی موومنٹ جو کیا مجھے تو ہمیشہ یاد رکھنے والی بات ہے. زندگی میں ہم نے ایسا نہیں دیکھا جیسا آج کل ہم دیکھ رہے ہیں. جگہ جگہ 10-10 15-15 جو ہے آدمی اکٹھے ہوتے ہیں، صفائی، کسی کے ہاتھ میں ٹرالی، کسی کے ہاتھ میں جارو ہوتا ہے اور لگے رہتے ہیں اوپر. اور سبھی لوگوں کو اس کے ساتھ ہاتھ بٹانا چاہیے، خواہ وہ مہاجر قوم ہو، خواہ وہ پنجابی ہو، خواہ پٹھان ہو، خواہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، اس کے ساتھ جو ہے نا ایسے ہی ثبوت دینا چاہیے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ بھائی پاکستانیوں میں یہ اتفاق ہے. یہ کون سا معجزہ ہے کہ وہ نوجوان جو اپنے گھر میں اٹھ کر پانی بھی نہیں پیتے تھے، جن کی زندگیاں ناز و نعمت میں گزری تھیں، ایسے بدل جائیں گے کہ سخت گرمی اور دھول مٹی میں اٹے ہوئے سڑکوں اور گلیوں کی صفائی کریں گے. یہ معجزہ قائد تحریک الطاف حسین کی 11 سالہ تبلیغ اور عملی جدوجہد کا نتیجہ ہے. کیونکہ قائد تحریک ہر موقع کی طرح ہفتہ صفائی کی مہم میں بھی کارکنوں کے ساتھ عملی طور پر شریک رہے. کارکنان اور عوام نے انہیں دن رات کراچی کے مختلف علاقوں میں مصروف عمل دیکھا. اور یہی حال دیگر مرکزی رہنماؤں کا بھی تھا. مرکزی رہنماؤں نے ہفتہ صفائی کی مہم میں نہ صرف بھرپور حصہ لیا بلکہ کارکنوں کی طرح کام بھی کیا. کسی علاقے میں مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین جناب عظیم احمد طارق مصروف ہیں تو کسی علاقے میں سینئر وائس چیئرمین جناب طارق جاوید مصروف ہیں. کہیں وائس چیئرمین جناب سلیم شہزاد محنت کر رہے ہیں تو کہیں سیکرٹری جنرل ڈاکٹر عمران فاروق اپنی صلاحیتوں کو جوہر دکھانے کے ساتھ ساتھ جسمانی محنت بھی کر رہے ہیں. کہیں جوائنٹ سیکرٹری جناب بدر اقبال مصروف ہیں تو کسی جگہ سیکرٹری نشر و اشاعت امین الحق بھی اس مہم میں برابر کے شریک ہے. اسی طرح فنانس سیکرٹری جناب احسن طارق بھی اس مہم میں آگے رہے. اور مرکزی رہنما جناب احمد سلیم صدیقی بھی رات و دن ہفتہ صفائی کی مہم میں مصروف رہے. بہت سے کارکنان ہفتہ صفائی کی مہم میں مزدوروں محنت کشوں کی طرح مختلف کام کرتے رہے، لیکن آج ان میں سے بہت سے کارکن جنہیں کل تک اپنے مستقبل کا پتہ نہ تھا اور آج وہ الحمدللہ صوبائی اور قومی اسمبلیوں کے منتخب رکن ہیں. کسی سیاسی جماعت میں اسمبلیوں تک پہنچنے والے افراد کیا اپنی اپنی جماعتوں میں کارکنوں کی طرح کام کرتے ہیں؟ میں کارکن ہیں الحمدللہ. جی ہاں بالکل. یہ آپ جو کام کر رہے ہیں، جھاڑو وغیرہ اٹھا رہے ہیں، لگا رہے ہیں اور ٹرالی وغیرہ چلا رہے ہیں، مٹی اٹھا رہے ہیں، کھود رہے ہیں، تو اس میں آپ کو کوئی شرم محسوس ہو رہی ہے؟ شرم نہیں، قابل فخر بات ہے. کراچی صاف ہو رہا ہے ہمارا شہر، اور تقریباً 4-5 دن ہو گئے ہیں ہمیں مسلسل کام کرتے ہوئے. گھر بھی کم جا رہے ہیں، گھر والے بھی بڑا کوآپریٹ کر رہے ہیں، خواتین بھی گلیاں ولیاں صاف کر رہی ہیں ساری. مطلب ہر طرف سے کوآپریشن ہو رہی ہے. جتنے دکاندار ہیں سب کچھ نہ کچھ ہیلپ ضرور کر رہے ہیں، کوئی بیچ میں رکاوٹ نہیں کسی قسم کی. کافی بزرگ لوگ جو ہیں وہ بھی کوآپریٹ کر رہے ہیں سارے، اور مطلب کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے. جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو کوئی غلط الفاظ سے مخاطب تو نہیں کرتا ہے آپ کو؟ جب آپ روڈ پہ کام کر رہے ہو، جیسے جھاڑو لگا رہے ہو
یا رنگ کر رہے ہوں یا ٹرالی اٹھا رہے ہوں لے کے جا رہے ہوں یا کھیتی چلا رہے ہوں. شروع کے دنوں میں تو لوگ سمجھے تھے کہ ایسی ایک 15-20 منٹ کا ایک دن کا جوش ہے, ختم ہو جائیں گے, لیکن پھر لوگوں کو بھی احساس ہوا کہ نہیں, یہ ایک ایسی چیز نہیں جو ایک دم بیٹھ جائے گی. یہ ایک کمبائن کام ہوا ہے اور بہت جوش کے ساتھ کیا, جذبے کے ساتھ کیا, سارے لڑکوں نے مل کے کیا ہے. اور شروع کے ایک دن یا آدھا دن تنگ کیا ہے, فکر بازی کسی ہے, لوگوں نے مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں. باقی تو الحمدللہ بعد میں انہی لوگوں نے ہمارے ساتھ آ کے کام کیا, ساتھ دیا ہے. بہت بہت. یہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں آپ کو کوئی شرم محسوس ہو رہی ہے؟ نہیں, اس میں شرم کی تو خیر کوئی بات نہیں ہے. ہمارے قائد الطاف حسین نے جو بھی ہمارے قائد الطاف حسین جو ہم سے کہیں گے, چاہے کچھ بھی کہیں کہ صفائی کرنی ہے یا کوئی بھی جو کام بھی وہ کہیں گے, ہمیں جو کرنے کے لیے وہ کہیں گے وہ ہمیں کرنا ہے ہر حال میں, کیونکہ قائد کا حکم ہے. جو ان کا حکم ہوگا وہ ہمارے سر آنکھوں پر. دیکھیں جی, کہنے والا تو کوئی روک نہیں سکتا. اور بہرحال یہ تو کام تنظیم کا ہمارا, اس میں ہم کوئی کچھ کہتا بھی رہے تو ہمیں سننا پڑے گا, برداشت بھی کرنا پڑے گا. اور رہا قائد تحریک کی بات کی, نظم و ضبط جو تنظیم ہوگا وہ تنظیم زیادہ فروغ پائے گی. السلام علیکم بھائی صاحب. وعلیکم السلام. یہ آپ ہفتہ صفائی کے سلسلے میں کام کر رہے ہیں, تو آپ کو اس کام کے لیے کوئی شرمندگی کوئی یعنی کہ ہچکچاہٹ یا آپ کو زبردستی کام کرایا جا رہا ہے؟ جی نہیں جناب, یہ ہم اپنے شوق اپنے جذبے کے تحت کر رہے ہیں, کیونکہ ہم نے اپنی تحریک کے لیے اپنی جان تک قربان کر دینے کا وعدہ کر لیا. تو یہ تو ہمارے لیے بہت معمولی سی چیز ہے. جو ہمارا قائد فرمائیں گے انشاءاللہ اس پہ ہم پورا عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں ہمیں کوئی شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ ہمارا اپنا کام ہے. یہ آپ رات میں کیوں کام کر رہے ہیں, دن میں کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ دن میں تو ایک یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لڑکے کام پہ جاتے ہیں, دوسرا یہ کہ طالب علم ہے یہاں پہ جو کہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں. تو کی بات نہیں ہے, کیونکہ یہ پاکستان کی 40 سالہ تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ کبھی کسی لیڈر نے کہا اور قوم نے کسی قسم کی کوئی شرم اور کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ ہم محسوس نہیں کر رہے, بلکہ ہم اپنے. اس موقع پر ایم کیو ایم میڈیکل ایڈ کمیٹی کی خدمات بھی ناقابل فراموش ہیں. ایم کیو ایم میڈیکل ایڈ کمیٹی کے رضاکار ڈاکٹر حضرات کی ایک 20 رکنی ٹیم پر مشتمل 4 عدد گشتی طبی شفاخانے ہفتہ صفائی کی پوری مہم کے دوران شہر کے مختلف علاقوں میں غریبوں اور مستحق افراد کو مفت طبی سہولتیں فراہم کرتے رہے. صبح سویرے ہی سے مستعد ڈاکٹروں کی ٹیمیں خدمت خلق کمیٹی کی ایمبولنسوں پر قائم گشتی شفاخانوں کے ہمراہ شہر کے مختلف علاقوں میں غریب و مستحق بیمار افراد کا بلا امتیاز چیک اپ کر کے انہیں مفت دوائیاں تقسیم کرتی. خدمت خلق کمیٹی کے گشتی شفاخانے جس مقام پر پہنچتے وہاں غریب و مستحق مریضوں کی لمبی قطاریں لگ جاتی اور مریضوں کا رش امڈ آتا. لیکن میڈیکل ایڈ کمیٹی کے رضاکار ڈاکٹروں کے چہرے پر نہ تو کوئی شکن آتی اور نہ ہی تھکن کے آثار نمودار ہوتے. اس طرح ہفتہ صفائی کی مہم کے دوران پورے ہفتے ایم کیو ایم کی میڈیکل ایڈ کمیٹی نے خدمت خلق کمیٹی کے گشتی شفاخانوں کے ذریعے 1 لاکھ سے زائد بیمار افراد کا مفت علاج کیا اور غریب و مستحق مریضوں کو لاکھوں روپے کی دوائیاں مفت تقسیم کی. ہفتہ صفائی کی مہم اتنی بھرپور اور کامیاب تھی کہ جب 7 دن بعد یہ مہم ختم ہوئی تو شہر بھر کا حلیہ تبدیل ہو چکا تھا. اور اس طرح ایم کیو ایم کے کارکنوں اور عوام نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا. ہفتہ صفائی کی یہ تاریخی مہم ایم کیو ایم کے کارکنوں کی لگن, بے لوث جذبوں اور قائد تحریک الطاف حسین پر کارکنوں اور عوام کے بے پناہ اعتماد و محبت کی علامت تھی. ایم کیو ایم نے ایک مرتبہ پھر کارکنوں اور عوام کی صلاحیتوں اور توانائیوں کو تعمیری سمت میں استعمال کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اگر نوجوانوں کی صلاحیتوں کو صحیح سمت میں استعمال کیا جائے تو بڑے سے بڑے تعمیری کام کیے جا سکتے ہیں. اگر ایم کیو ایم کی سوچ مثبت اور تعمیری نہ ہوتی تو اس کے کارکن کبھی اس طرح لالچ, معاوضے, گرمی, چھالوں اور زخموں کی پرواہ کیے بغیر دن رات ہفتہ صفائی کی کامیاب مہم نہ چلاتے. بکھرے ہوئے نوجوانوں اور عوام کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کر کے ان جذبوں اور عوام میں عزم کی ایسی روح پھونک دینا کہ وہ بڑے سے بڑے ناممکن کام کو ممکن کر دکھائیں اور تاریخ بنانے لگے, کسی تاریخی کارنامے سے کم نہیں. اور 20ویں صدی میں تاریخی کارنامہ جناب الطاف حسین نے ممکن کر دکھایا. ہفتہ صفائی کی کامیابی پر قائد تحریک جناب الطاف حسین نے کارکنوں کو ان کی انتھک محنت اور لگن پر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کارکنان پر عقیدت کے پھولوں کی بارش کی. قائد تحریک نے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا, آپ جانتے ہیں کہ میں نہ تو سرمایہ دار ہوں, نہ جاگیردار, نہ وڈیرا اور نہ ہی زمیندار ہوں.
کہ میں آپ کی انتھک محنت اور لگن پر آپ کو کوئی قیمتی انعام دے سکوں. ہاں البتہ آپ کی محنت اور لگن کو دیکھ کر میرے دل نے چاہا کہ میں اپنے پیاروں پر عقیدت بھری پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے انہیں خراج تحسین پیش کروں، اور مجھے امید ہے کہ آپ میرے پرخلوص و نیک جذبات کو قیمتی انعام سمجھ کر قبول کریں گے. قائد تحریک کا یہ انعام ہر کارکن کو سب سے قیمتی انعام محسوس ہو رہا تھا. دنیا کی سیاسی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ کسی سیاسی جماعت یا تحریک کے رہنما نے عوام و کارکنان پر اپنے ہاتھوں سے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی ہوں. اس طرح سیاسی تاریخ میں ایک نئی اور مثبت روایت کو قائم کرتے ہوئے قائد تحریک نے اپنے ہاتھوں سے کارکنان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہار پھول پتیاں صرف لیڈروں کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ اس کے اصل حقدار تنظیم و تحریک کے کارکنان ہی ہوتے ہیں.